تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ اللہب کی کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ سورۃ اللہب کی وضاحت سے پہلے کچھ اس کا پس منظر اور شان نزول کے متعلق تھوڑی سی بات کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے شروع کے عرصہ میں، شروع کے 3 سال تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت انتہائی دھیمے انداز میں دی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت کا انداز انتہائی دھیما تھا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو مستشرقین نے زیر زمین سرگرمیوں کا نام بھی دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس طرح سے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پھر قرآن کی ایک آیت اتار کے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دینا شروع کریں۔ یعنی شروع کے 3 سال آپ نے دھیمے انداز میں دعوت دی، اس کے بعد جب آپ کو حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ اب آپ ہر خاص و عام تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اللہ رب العزت کی طرف پوری انسانیت کو بلانے کی ذمہ داری کو پورا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے اس معاملے کو شروع کیا۔ تو اپنے خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کھانے پہ مدعو کیا۔ بنو ہاشم جو پورے کا پورا بڑا خاندان تھا، آپ نے اپنے خاندان کو 2 دفعہ کھانے پہ دعوت دی، اور کھانے کی دعوت یعنی کھانا کھلانے کے بعد ان کو وہی سارے کا سارا دین کا اور آخرت کا فلسفہ پیش کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوہ صفا پر ایک دفعہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ساروں کو بلایا، اور ایک خاص قسم کا جملہ تھا یا ایک خاص قسم کا لفظ تھا واسباحہ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اس دور میں جس بندے نے بھی سمجھ لیں کوئی ایمرجنسی کانفرنس کی شکل میں کوئی ہنگامی صورتحال میں کوئی کانفرنس بلانی ہوتی یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا، تو وہ زمانہ جاہلیت میں اس پہاڑ پر چڑھ کر واسباحہ جملہ بولتا یا لفظ بولتا تو وہ لوگوں کو ہنگامی صورتحال کا اشارہ ملتا کہ شاید اس دور میں کوئی جیسے حملہ آور کوئی ہونے والا ہے، تو اس طرح کا اشارہ ملتا۔ جو بھی شخص اس آواز کو یا اس کلمہ کو واسباحہ کو سنتا تو وہ دوڑتا چلا ہوا فوری اس شخص کی طرف جاتا جس نے یہ کلمہ پکارا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دور کے مطابق اسی بات کو اپناتے ہوئے صفا پر چڑھ کر واسباحہ پکارا۔ تو اس دور میں چونکہ قبیلوں کے حالات اس طرح تھے کہ کوئی نہ کوئی بری خبر اس طرح سے ملتی تھی کہ ہنگامی حالات میں کل کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر حملہ آور ہونے والا ہے یا اس طرح کی کوئی خبر، تو لوگ ایک طرح سے کہہ لیں ہنگامی اس پریس کانفرنس کی شکل میں اکٹھے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اکٹھا کر لیا تو وہ قریش کے وہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے، ان میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، بڑائی، کبریائی اور اپنی نبوت پر ایک مدلل، جامع اور مستند قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، اس نے انتہائی گستاخانہ اور بدتمیزی کے لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمے کہے اور کہنے لگا معاذ اللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھے کیا۔ اس کو تکلیف اصل میں یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کی میز پر یہ سن چکا تھا۔ جب وہ آپ کے کھانے کی دعوت پر یہ ساری چیزیں سن چکا تھا، اب دوسری دفعہ سننے پر اس کی طبیعت پر یہ ناگواری آئی کہ ہم نے ماننی ہوتی تو ہم وہی مان لیتے۔ جب اس نے اس طرح کا گستاخانہ کلمہ کہا تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور اس میں اس بات کا اعلان کیا کہ اے بدبخت، تو کیا کہتا ہے کہ میرے نبی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، حقیقت میں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو سورہ مبارکہ کو ایک دفعہ پورا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اسی ابو لہب کی بات کا جواب، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ گویا کہ اس نے صرف بات کی اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب کیا اتارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قرب والے، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں یہ جملہ برداشت نہیں کیا،
بلکہ اس بدبخت کی ہلاکت کا اعلان خود قرآن میں کیا، اور ان الفاظ میں ہاتھ ٹوٹنے سے مراد اس کی جہنم میں جانے کی وہ خبر پکی کرنا ہے کہ تم جہنم میں خود جا کے گرو گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آگے لگا فرماتے ہیں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور اس کی وہ کمائی جو اس نے کی تھی۔ ابو لہب جو ہے مکہ کے بڑے بااثر افراد میں شمار ہوتا تھا، اس کے پاس مال و دولت، جاہ و جلال اور ایک بڑا خاندان بھی تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیاوی منصب، جاہ و جلال، سرداریاں، عزتیں، جو سارے رتبے اسے دنیا میں ملے ہوئے تھے، جن کی بدولت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پیچھے رہا، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ یہ سارے کا سارا مال اور یہ جاہ و جلال اور یہ عزت اور یہ عہدے اور یہ پیسہ اور یہ دنیا داری اسے ہرگز نہیں بچا سکی، یا اس کی دنیا کی ہوئی کمائی اسے ہرگز نہیں بچا سکی۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ پھینکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اس کا مطلب کیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ابو لہب سے بڑا حسب والا کون ہوگا، ابو لہب سے بڑا نسب والا کون ہوگا، کہ اس کے پاس بڑی بڑی نسبتیں تھیں۔ سب سے پہلی نسبت کہ وہ بنو ہاشم میں سے تھا، قریش میں سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سردار تھا، اور دنیاوی اعتبار سے ایک مضبوط مال و دولت اور رتبے اور مقام کا مالک تھا۔ لیکن اسے یہ بڑی بڑی نسبتیں بھی ہلاکت سے نہ بچا سکیں۔ کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے سے انکار کیا۔ گویا یہ اس آیت میں یہ سبق ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا یا آپ کی گستاخی کے بارے میں سوچے گا بھی، اللہ رب العزت اس کو تا قیامت ذلیل و رسوا نہ صرف دنیا میں کریں گے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں بھی اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ یہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا اسے نہ بچا سکا، سردار ہونا اسے نہ بچا سکا، جاہ و جلال اور منصب کے اعتبار سے بڑا ہونا اسے نہ بچا سکا، بنو ہاشم یا قریش میں شمار ہونا اسے نہ بچا سکا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے عمل نے اسے گندا کر دیا اس کا نسب اسے عالی شان نہیں بنا سکتا۔ اس کے نسب اس کو کیسے بچاتا جب اس کے عمل نے اس کو گندا کر دیا تھا۔ اس کے متضاد اگر ہم لیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی ذات اور حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن جب انہوں نے کردار اچھا اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں صدقے دل سے پہنچے، آپ کی غلامی کو اختیار کیا، اللہ رب العزت نے کیا شان، کیا مرتبہ اور کیا مقام دیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی پکارتے تو فرماتے سیدنا بلال۔ سیدنا بلال کا مطلب کہ یہ رتبے، یہ مقام، یہ عہدے محض تقوی کی بنیاد پر ملے تھے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے افضل مقام والا، منزل والا، مرتبے والا میرے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں تم سے اعلیٰ ہے۔ اب تقوی کے اعتبار سے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اوپر نکل گئے۔ اسی طرح ابو لہب نے اصل کو چھوڑا، اعمال کو چھوڑا، رسول اللہ کی ذات کو چھوڑا، اللہ رب العزت کی رحمت کو چھوڑا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ پہلی 3 آیات اسی کی ہلاکت کا پروانہ کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ تباہ و برباد ہوا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اور اس کو نہیں بچا سکا اس کا مال اور اس کی کمائی جو اس نے کی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ پھینک دیا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آگے اللہ کا فرماتے ہیں وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اب اس کی بیوی کا یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا۔ اب یہ مختلف روایات ملتی ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے یہ دوسرے بڑے خاندان سے تھی۔ سب سے بڑا خاندان شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ کا خاندان یعنی بنو ہاشم ہے، کہ ابو لہب کا تعلق اس بنو ہاشم خاندان میں سے تھا۔ لیکن دوسرا بڑا خاندان بنو امیہ کو مانا جاتا ہے، اور اس کی بیوی بنو امیہ میں سے تھی جس کا نام ام جمیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ بدبخت عورت بھی اس قدر آگے تھی کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون بڑا دشمن تھا، ابو لہب یا اس کی بیوی ام جمیل۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کا انجام بھی اس آیت میں ذکر کیا کہ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو کہ ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ اب اس ایندھن سے مراد یہاں پہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جہنم کا وہ ایندھن جو وہ جہنم میں سے اٹھا کے اپنے خامند کے اوپر آ کے پھینکے گی یا اس آگ میں پھینکے گی جس میں اس کے خامند کو پھینکا جا رہا ہوگا۔
تو اس آگ میں بڑھوتری کا باعث اور سبب بنے گی کہ جیسے دنیا میں یہ دونوں میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہو کے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپوگنڈا یا سازشیں کرتے تھے، ایسے ہی جب قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی، اللہ رب العزت ان کو جہنم میں پھینکے گا، تو اس بیوی کو کس قسم کی ڈیوٹی اللہ اسائن کرے گا یا کس کام کی ذمہ داری اس کی ہوگی؟ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ کیا مطلب کہ ایندھن اٹھا کے اس آگ پر پھینکے گی اور اس آگ کی بڑھوتری کا باعث بنے گی۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس سے مراد مفسرین کی آراء ہیں کہ اس کے گلے میں ایک ہار تھا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس ہار کی نسبت ایسے ہے، رسی کی شکل میں اس کے گلے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ سزا کے طور پر ایک رسی لٹکائیں گے کہ جس رسی کے ساتھ اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اب کچھ مفسرین کی آراء یہ بھی ہیں یا کچھ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ایندھن اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جی یہ عورت جو ہے یہ مختلف گلیوں سے یا باغات سے ایندھن اکٹھا کر کے اپنے گھر میں لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی اور ان کو جلاتی تھی، اور بعض علماء سے یہ بھی سنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، تو اس نسبت سے اللہ نے اس کو کہا کہ یہ ایندھن اٹھانے والی یا اس ایندھن کو اکٹھا کرنے والی ہے۔ لیکن ایک بات جو دل تسلیم کرتا ہے کہ چونکہ ابو لہب کو اللہ نے دولت، مال سے نوازا تھا، اب ابو لہب کا لفظی مطلب بھی بنتا ہے شعلہ رو، یعنی اس کی یہ ایک طرح سے کنیت تھی۔ اس کو اللہ نے بڑا خوبصورت چہرہ، سرخ اور سفید رنگ دیا تھا۔ اس کا اصل نام تو عبد العزیٰ تھا، اس کو بڑی عزت اور مقام دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے لیے ہلاکت کا پیمانہ یا اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی وہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں وضاحت کی، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابو لہب ظاہری بات ہے کہ وہ سرخ اور سفید رنگ والا تھا، وہ شعلہ رو تھا، خوبصورت جاہ و جلال کے چہرے والا تھا، لیکن وہ چہرہ بھی اللہ رب العزت واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے عطا کیا، اور اس چہرے کو کس نسبت سے کہ اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، اسی چہرے کو آگ میں بھی ہم ہی پھینکیں گے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی بیوی اور ان دونوں کے لیے اس ہلاکت کا اعلان کیا اور اس رسی کا اعلان کیا جو ان کے گلے میں ہوگی اور جس کے ذریعے سے ان کو اس جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ اب ہمیں بھی جہنم سے دن رات پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں ہی خیر ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی ساری کامیابیاں یقیناً اسی دین میں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ آج ہمارے ذہنوں میں مسکنسیپشن یہ ہے، ایک غلط تصور یہ ہے کہ اگر ہم دیندار بنیں گے تو دنیا ہم سے رہ جائے گی۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے اس دین کو اپنانے کی برکت سے دنیا ایسے عطا کی کہ دنیا پوری کی پوری ان کے قدموں میں نچھاور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنانے پر اللہ رب العزت نے کم محنت پر صحابہ کو جو عطا کیا وہ ہماری سوچوں سے بالا تر ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں مال غنیمت کے ایسے ڈھیر لگتے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سونے چاندی کی ڈھیریاں اتنی بڑی ملتی کہ ایک طرف سے بندہ آدمی کھڑا ہو تو وہ دوسری طرف سے نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی اتنا سونا اور چاندی نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ گویا کہ قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ تنبیہ بھی یہی ہے کہ پورے دین میں داخل ہو، جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العزت کا قاعدہ قانون بھی یہی ہے کہ پہلے مانو اور پھر انعامات کی بارش ہوگی۔ صحابہ نے پہلے پورے کا پورا مان کے دکھایا، پھر اللہ نے انعامات کی بارش کی، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کہتے ہیں پہلے انعام دے پھر کر کے دکھائیں گے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے، پہلے اللہ فرماتے ہیں تم مانو پھر انعام دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن سے جڑیے، دوسروں کو بھی قرآن سے جوڑنے کی کوشش کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئی صورت کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔